بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی القعدۃ الحرام سن 6 ہجری۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ گاؤں مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ تبری فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ حرم میں ہے اور باقی حصہ حل میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے کچھ اصحاب مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے بعض اصحاب نے سر منڈایا، بعض نے کترایا۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ یہ خواب سنتے ہی دلوں میں جو بیت اللہ کی محبت اور شوق کی چنگاری دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی، اور زیارت بیت اللہ کے شوق نے سب کو بے چین اور بے تاب بنا دیا۔ یکم ذی القعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور قول 1400 کا ہے، جیسا کہ صحیحین میں برا بن عازب سے مروی ہے، اور صحیحین ہی میں جابر بن عبداللہ سے 1500 کا قول بھی مروی ہے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے قلادہ ڈالا اور اشعار کیا، عمرے کا احرام باندھا۔ بصر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا۔ چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا اس لیے کسی قسم کا سامان حرب اور اسلحہ جنگ ساتھ نہیں لیا، صرف اتنے ہتھیار ساتھ رکھے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازمی ہے، وہ بھی نیام میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتات پر پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر آپ کو یہ اطلاع دی کہ قریش نے آپ کو خبر پاتے ہی لشکر جمع کیا ہے اور آپ کے مقابلے کے لیے تل گئے ہیں، اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید بطور مقدمۃ الجیش کے 200 سواروں کو لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پاتے ہی وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ نے اپنے ناقہ کو مکہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ ناقہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ناقہ کو اٹھانے کی غرض سے حل حل کہا۔ ہر چند ناقہ کو اٹھانا چاہا مگر ناقہ اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ لوگوں نے کہا خلعت القصوہ خلعت القصوہ، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی عادت نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس کو روکا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریش مجھ سے جس ایسے امر کی درخواست کریں گے جس میں شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، میں ضرور اس کو منظور کروں گا۔ تو یہ کہہ کر اونٹنی کو کوچا دیا، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پر آ کر قیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔ گھڑے میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کھینچ لیا گیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا کہ اس گھڑے میں گاڑ دیا جائے۔ اسی وقت پانی اس قدر جوش مارنے لگا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیہ خزاعی کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں، مگر آپس ہی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر بچایا۔ حضرت خراش اپنی جان بچا کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیام دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر نے معذرت کی اور عرض کیا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے کس قدر برہم ہیں اور کس درجہ میرے دشمن ہیں۔ مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی شخص نہیں جو مجھے بچا سکے۔ آپ اگر حضرت عثمان کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو بلا کر یہ حکم دیا کہ ابو سفیان اور رؤسائے مکہ کو ہمارا پیغام پہنچا دو، اور جو مسلمان مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان و اظہار نہیں کر سکتے ان کو یہ بشارت سنا دو کہ گھبرائیں نہیں،
ان قریب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو ظاہر اور غالب کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور ضعفاء مسلمین کو بشارت بھی سنائی۔ سب نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ اس سال تو رسول اللہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر تم چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی طواف نہ کروں گا۔ قریش یہ سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کو روک لیا۔ حضرت عثمان وہاں روک لیے گئے اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا۔ وہیں کیکر کے درخت کے نیچے جس کے سائے میں آپ بیٹھے تھے بیعت لینی شروع کی۔ جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ معجم طبرانی میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب بیعت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان آپ کی خدمت میں پہنچے اور اس کے رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ ابو سنان نے کہا اس چیز پر جو میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ ابو سنان نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں جب تک اللہ عز و جل آپ کو غلبہ نصیب فرمائے یا اس راہ میں مارا جاؤں۔ آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور اسی پر سب نے بیعت کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، ابتدا میں، درمیان میں اور اخیر میں، اور جب بیعت سے فارغ ہوئے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ دایاں ہاتھ آپ کی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کی جانب سے تھا۔ حضرت عثمان اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اخلاص جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت نازل اور طمانینت کو اتار دیا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی غنیمتوں کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ قریش کو جب اس بیعت کا علم ہوا تو مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے اور صلح کے لیے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ قبیلہ خزاعہ اگرچہ ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیشہ سے آپ کا حلیف اور خیرخواہ اور رازدار تھا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کرتے ان سازشوں سے آپ کو مطلع کیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار بدیل بن ورقہ قبیلہ خزاعہ کے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قریش نے نواحی حدیبیہ میں پانی کے بڑے بڑے چشموں پر آپ کے مقابلے کے لیے لشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کو کسی طرح مکہ میں داخل نہ ہونے دیں، اور دودھ والی اونٹنی ان کے ساتھ ہیں، یعنی طویل قیام کا ارادہ ہے، کھاتے پیتے رہیں اور مقابلے کے لیے ڈٹے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لڑائی نے قریش کو نہایت کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت صلح کی مقرر کر دوں، اس مدت میں ایک دوسرے سے کوئی تعارض نہ کریں اور مجھ کو اور عرب کو چھوڑ دیں۔ اگر اللہ کے فضل سے غالب ہوا تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں اور فی الحال چند روز کے لیے تم کو آرام ملے، اور اگر بالفرض عرب غالب آئے تو تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ لیکن میں تم سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اس دین کے ظہور اور غلبہ، فتح اور نصرت کا جو وعدہ اس تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔
اور اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ بدیل آپ کے پاس سے اٹھ کر قریش کے پاس گئے اور کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سن کر آیا ہوں، اگر چاہو تو تم پر پیش کروں۔ جو احمق اور نادان تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے، مگر جو ان میں ذی رائے اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا ہاں بیان کرو۔ بدیل نے کہا کہ تم لوگ جلد باز ہو، محمد لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے کہا بے شک وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عروہ بن مسعود نے اٹھ کر کہا کہ اے قوم، کیا میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے اور تم میرے لیے بمنزلہ اولاد کے نہیں ہو؟ لوگوں نے کہا بے شک کیوں نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ عروہ نے کہا اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے، میرے نزدیک اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس بارے میں گفتگو کروں۔ تو لوگوں نے کہا بہتر ہے۔ عروہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو بدیل سے فرما چکے تھے۔ عروہ نے کہا اے محمد، تم نے سنا بھی ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود ہلاک اور برباد کیا ہو؟ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی یعنی قریش کو غلبہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ مختلف قوموں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عروہ کو گالی دے کر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے کہا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہے۔ عروہ نے کہا خدا کی قسم اگر مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا تو ضرور جواب دیتا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی، اور جب کوئی بات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ مغیرہ بن شعبہ جو عروہ کے بھتیجے تھے وہ مسلح تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بارگاہ نبوی میں اپنے چچا کی یہ جرت ان کو گوارا نہ ہوئی، فوراً عروہ سے کہا اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے ہٹا لے۔ ایک مشرک کے لیے کسی طرح یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو مس کر سکے، چھو سکے۔ مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے عروہ نے ان کو پہچانا نہیں، غصے ہو کر آپ سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ۔ اب عروہ نے مغیرہ کو پہچانا اور کہا او غدار، کیا میں نے تیری غداری اور فتنہ پردازی کو رفع نہیں کیا؟ ہوا یہ تھا کہ مغیرہ مسلمان ہونے سے پہلے چند رفقا کے ساتھ سفر کر کے مقوقس شاہ مصر کے پاس گئے۔ بادشاہ نے بنسبت مغیرہ کے دوسرے رفقا کو زیادہ انعامات دیے جس سے مغیرہ کو بہت رنج ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور شراب پی کر خوب غفلت کی نیند سوئے۔ مغیرہ نے موقع پا کر ان سب کو قتل کر ڈالا اور ان کا مال لے کر بھاگ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ آپ نے فرمایا اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر مال سے مجھے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ دھوکہ اور دغا سے لیا گیا ہے۔ عروہ نے ان آدمیوں کی دیت دے کر قصے کو رفع دفع کیا۔ بعد ازاں عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حسن عقیدت اور صدق اخلاص کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ جب آپ کوئی حکم دیتے تو ہر شخص یہ چاہتا کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو بجا لاؤں۔ جب کبھی آپ کے دہن مبارک سے تھوک یا بلغم نکلتا ہے تو وہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے غسالہ وضو پر بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں، آپ کے جسم سے کوئی بال گرنے نہیں پاتا کہ فوراً اس کو لے لیتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایک سناٹا ہو جاتا ہے، گویا کہ ہر شخص سراپا گوش بنا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ گویا کہ بزبان حال یہ عروہ کی اس بدگمانی کا جواب تھا جو اس نے ابتدا میں آپ کے جانثاروں کے متعلق ظاہر کی تھی۔ اگر قریش کو غلبہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اخلاص و عقیدت، محبت و عظمت کا حیرت انگیز منظر عروہ کی حضرات صحابہ کے ساتھ بدگمانی کا شافی اور کافی جواب تھا۔ جس کی شیفتگی اور وارفتگی اور محبت و عقیدت کا یہ حال ہو وہ بھلا آپ کو چھوڑ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ عروہ جب آپ کے پاس سے واپس ہوئے
تو قریش کو جا کر انہوں نے کہا کہ اے قوم، واللہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھیں، مگر خدا کی قسم عقیدت و محبت، تعظیم و اجلال کا یہ عجیب و غریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔ یہ منظر نہ آپ سے پہلے دیکھا گیا اور نہ آپ کے بعد ممکن ہے۔ آپ خاتم الانبیاء تھے۔ عقیدت و محبت کا یہ حیرت انگیز منظر بھی آپ پر ختم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے کہا، اے قوم، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا، یعنی وہ بادشاہ معلوم نہیں ہوتے۔ عروہ نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مگر اشارتاً یہ بتلا دیا کہ یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے۔ حدیبیہ کے بقیہ واقعات اگلی مجلس میں بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔